للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی عزتوں کے قابل حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، سیاسی سماجی شخصیات معززین علاقہ اور بالخصوص قابل صد تعظیم و صد احترام حضرات علماء کرام، آج ہم حاجی محمد ایوب صاحب اپنے برادر محترم کے آخری حق کو ادا کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو ایک مومن بھائی یا بہن کا اپنے مومن بھائیوں پر حق ہوتا ہے وہ اب ہم ادا کرنے آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے ہو جائیں گے۔ پھر ایک قبر کا مرحلہ ہے، کالی رات ہے، منو مٹی ہے، اور ہر سمت پر سر کی طرف بھی، پاؤں کی طرف بھی، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، نیچے بھی، اوپر بھی، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، اور جو اس میں اترا ہے وہ بھی مٹی ہے۔ لیکن اس کن فیکون والی طاقت نے اس مٹی میں اور اس مٹی میں فرق کر دیا، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ صرف مٹی رہی اور صرف مخلوق رہی، اور یہ جو مٹی تھی اللہ نے اسے مخلوق بھی بنایا، عبد بھی بنایا، اور پھر مراحل کے بعد اپنا محبوب بھی بنایا۔ اب بڑی باریک بات سمجھنے کی ہے، اور میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، اور میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ اس فقیر کی گفتگو پوری توجہ سے سنا کریں، اور آج بھی توجہ سے سنیے گا۔ فرشتوں نے مٹی ہی تو گوندی تھی، مٹی ہی کا تو مجسمہ بنایا تھا، مٹی ہی کا تو ڈھانچہ بنا تھا، لیکن قابل غور بات یہ کہ اس مٹی میں اور اس مٹی میں فرق آیا کیسے؟ یہ مٹی اور یہ مٹی، یہ مٹی، یہ مٹی، یہ مٹی اور یہ مٹی، اس میں فرق آیا کیسے؟ تب تک یہ مٹی تھی جب تک فرشتوں نے گوند کر اسے ڈھانچہ بنایا۔ یہ مٹی مخلوق کے درجے سے نکل کر درجہ عبدیت پر اور درجہ محبوبیت پر فائز ہونے کے لیے ایک مرحلے سے گزری۔ وہ مرحلہ کیا تھا؟ اس مرحلے کے بعد اس مٹی کی حیثیت بدل گئی۔ وہ مٹی جو صرف مٹی تھی اس مرحلے کے بعد مسجود ملائکہ بن گئی۔ وہ مرحلہ کیا تھا؟ فنفخت فیہ من روحی۔ جب اس میں روح آئی تو مٹی کا مزاج بدل گیا، مٹی کی حیثیت بدل گئی، مٹی کی کیفیت بدل گئی۔ وہ روح اندر آئی تو مٹی گوشت میں بدلی، روح اندر آئی مٹی ہڈی میں بدلی، روح اندر آئی مٹی آنکھ میں بدلی، روح اندر آئی مٹی زبان میں بدل گئی۔ ارے ایک پھونک نے اس مٹی کو اتنا ممتاز کر دیا تو رب کائنات فرماتا ہے فنفخت فیہ من روحی، کہ اس میں روح پھونکنے کی وجہ سے اسے اتنا امتیاز ملا۔ اب ایک مرحلہ آگے چلیے، جب روح پھونک رہا تھا تو یہ فیصلے تو رب نے ازل سے کر رکھے تھے، اسے پتا تھا کوئی مندر میں جائے گا، کوئی مسجد میں جائے گا، کوئی کلیسا میں جائے گا، کوئی گرجے میں جائے گا، کوئی آگ کو معبود بنائے گا، کوئی پتھر کو معبود بنائے گا، لیکن روح پھونکتے ہوئے اس نے کسی کے لیے ایسا مرحلہ نہیں رکھا کہ جو بغاوت کرے گا وہ یوں ہو جائے گا،
جو بغاوت نہیں کرے گا اس میں روح تاثیر نہیں رکھے گی، اور جو بغاوت کرے گا اس میں روح مؤثر نہیں ہوگی، اور جو بغاوت نہیں کرے گا اس میں روح مؤثر ہوگی۔ نہیں، سب کو یکساں کر دیا، لیکن پھر ایک مرحلے پر آ کر رب کائنات فرماتا ہے کہ سنو، جب مرحلہ تخلیق تھا تو میں نے روح پھونک کر سب کو ایک جیسا بنایا، لیکن جب میں بنا چکا تو پھر رب کائنات اعلان فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، پھر اپنی رحمت سے رب نے جسے چاہا اسے تخصیص عطا کرتا چلا گیا۔ اور یہ تخصیص کس بنیاد پر ہوتی رہی؟ یہ تخصیص کس بنیاد پر ہوتی رہی؟ عقل پر نہیں، علم پر نہیں، دولت پر نہیں، ثروت پر نہیں، تخت پر نہیں، تاج پر نہیں۔ تو یہ تخصیص کیسے ہوتی گئی؟ ہر زمانے میں جو نبی پر اعتبار کر کے اس کا بتایا ہوا کلمہ پڑھتا گیا وہ مخصوص ہوتا چلا گیا، وہ ممتاز ہوتا چلا گیا۔ پھر جو ممتاز ہوتا چلا گیا، پھر موت سب کے لیے رب نے رکھی۔ جب سب کے لیے موت رکھی اور سب کے لیے موت تھی، تو پھر اس موت کے بھی اللہ نے مختلف مراحل رکھے۔ ایک مرحلہ وہ تھا کہ موت آئی مارنے کے لیے، ایک مرحلہ تھا کہ موت آئی سنبھالنے کے لیے۔ جب موت آئی، قبر میں اترے، میں بہت مختصر وقت میں اپنی گزارشات بس اب تو سمیٹنے کی باری آ گئی ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، پھر پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے، پھر یہ 2 سوال غیب کے صیغوں سے ہوں گے، اور جب تیسرے سوال کی باری آئے گی تو قبر میں کھڑکی کھولی جائے گی۔ جب کھڑکی کھلے گی اور کھڑکی کھل جائے گی، نور کے حلے آئیں گے، پھر ایک ہستی تشریف لائے گی۔ پھر پوچھا نہیں جائے گا کہ ان کو مانتے تھے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کا کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں، پوچھا یہ جائے گا کہ بتا ان کے بارے میں کہا کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، تمہارا کیا نظریہ تھا ان کے بارے میں، اس نظریے کے نتیجے میں تمہارے قول کیا ہوا کرتے تھے۔ تو جس نے نبی پاک کی محبت میں زندگی گزاری ہوگی تو وہ کہے گا کہ یہ میرے آقا و مولا ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے بغاوت کی ہوگی اس کی زبان پھسل جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ پیپر تو آؤٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن زبان پھسلنے اور قائم رہنے کا معیار عقل پر نہیں ہوگا کہ آج ہم جانتے ہیں، بلکہ عمل پر ہوگا۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دل کی گہرائیوں سے وفاداری کی اور وفادار رہا، اور ایک بات یاد رکھیں، پہلے 2 سوالوں میں پاس ہونے والا بھی اس تیسرے سوال میں فیل ہوا تو پہلے میں بھی فیل ہی تصور ہوگا۔ اس لیے حضرات محترم، اس سوال سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ کاش کہ وقت بہت تھوڑا ہے، کسی بھی عنوان کو بندہ چھیڑ کے پھر سمیٹنے ہی نہیں پاتا، لیکن میں یہاں پہ آ کے سمیٹ لیتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس تیسرے سوال پر ایک بات واضح ہو گئی کہ قبر میں فیصلہ اعمال پر نہیں ہوگا، عقیدے پر ہوگا۔ جس نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ عقیدے کا ہے میرے دوستو۔ عقیدے اپنے پاک، صاف ستھرے، درست رکھو اور مضبوط رکھو۔ ایک ہی جملہ میں دے کے جا رہا ہوں، عقیدہ رشتہ داری پر نہیں قربان ہو سکتا، رشتہ داری عقیدے پر قربان ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے درست رکھو گے، بیج درست پڑے تو درخت درست نکلتا ہے، بیج دوسرا ہو درخت کوئی اور نکلے یہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ تمام اعمال کا بیج ہے، جس کا عقیدہ درست ہے اس کے یہ اعمال قبول ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ نماز